ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں، ہن سنو گل، کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ ناچنے والیاں یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ۔ اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ اور جو اس دفعہ میلاد کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ یوم پیدائش تو گوروں کی بدعت ہے، برتھ ڈے، نبی کی برتھ ڈے منا رہو، شرم کرو، شرم۔ اپنے نبی کے سینے میں خنجر جب کھبوتے ہو، اس کے دل میں خنجر اتارتے ہو، محبت اس کو کہتے ہیں۔ محبت اس چیز کا نام ہے، محبت اطاعت کا نام ہے، محبت ماننے کا نام ہے۔ لاکھوں روپے کے کیک بناتے ہیں، اور یہ لاکھوں روپے غریبوں کو دو جو سیلاب میں بہ گئے ہیں۔ میں ابھی خیمہ بستی سے ہو کے آ رہا ہوں، غوث پور سے، جہاں ہماری فاؤنڈیشن نے اللہ کے فضل سے 130 خیمے لگائے ہیں، اور ان کو 3 وقت ہم کھانا دے رہی ہے ہماری فاؤنڈیشن۔ ان کے جانوروں کا چارہ، ان کے لیے ٹوائلٹ بنا کے دیے ہیں، ان کے جانوروں کے لیے بڑا نلکا لگایا ہے، ایک کیمپ قائم کیا ہے، میڈیکل، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں بڑے سے بڑے عالم سے میں نے مناظرہ کیا، میں نے اس کو ہرا دیا، اور جب جاہل سے مناظرہ کیا اس میں نہیں چاہتے مارے۔ تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا وہ غیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ، احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ، اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ الحمدللہ الذی رفع السماء بقدرته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلالته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سألت وعائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كفر الخبث وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں وجود عطا فرمایا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے قیامت تک سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک سب سے غم کا دن وہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور یہ ہزاروں، کائنات تو اربوں سال پرانی ہے، انسانی زندگی 10-12 ہزار سال کی ہے۔ اس میں جو 63 سال میرے نبی کی زندگی کے تھے وہ اس کائنات کی جان ہے، اس سے اعلیٰ نہ پہلے نہ بعد میں۔ عربی کے لحاظ سے ہے 63 سال، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ یہ 63 سال ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول۔
जनवरी फरवरी के लिहाज मैंने सारा हिसाब किया हुआ अल्लाह के फजल से 61 साल 1 महीना 16। इंसान अंधेरों में थे, जानते नहीं थे कहां से आए हैं, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मौत क्या है, आगे क्या है, इस पर पर्दा पड़ा हुआ था। इस इल्म को लेकर मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और सबसे बड़ा जो उन्होंने एहसान इंसानियत पे फरमाया वो इस कायनात के खालिक का पता बताया, तारुफ करवाया, उसकी हकीकत बताई। क्योंकि पहले मजहब वाले भटक गए, यहूदी पुराना मजहब था, उन्होंने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है, तो अल्लाह को भूल गए उसकी हकीकत। ईसाइयों ने 50 साल के बाद एक सेंट पॉल था, यहूदी था, वो ईसाइयत का लिबादा ओढ़ा, तो उसने ऐलान कर लिया कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम आ गया कि ईसा अल्लाह का बेटा है। वक़ालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, तो ईसाइयों ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा, यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है। मेरे नबी ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, इनसे कह दो वो अकेला है। वाहिद नहीं कहा, अहद, क्योंकि वाहिद गिनती में आता है, वाहिद इस्नैन, वाहिद 1 2, और अहद यकता, अहद अकेला, अहद न आगे न पीछे न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे, वो अकेला अहद। कब से है? कदीमुन बिला इब्तिदा, इब्तिदा से पाक है, तो कौन बताए कब से है, कब तक है? दाइमुन बिला इंतहा, अबदी है, कैसे पता चले कहाँ इंतहा है? इब्तिदा से पाक है, इंतहा से पाक है। अल अव्वल, अव्वल तो है लेकिन बिला बिदाया, अव्वल तो शुरू होता है ना एक, वो हुवल अव्वल। पूरा सुनो, सब्बह, ये मेरे नबी का एहसान, उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह कौन है और अल्लाह क्या करता है और अल्लाह की कितनी ताकत है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम, कुल कायनात अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। क्यों? वो इज्जत वाला हिकमत पर। सिबाहा तैरने को कहते हैं, तैरने में माना पाया जाता है कि जब तक अगली मंजिल न आए तैरने से आदमी रुक नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, ठहर नहीं सकता, वड़ुक अंदर जाएगा। कितने गर्क हो गए इस तूफान में, उसे तैरना है आखिरी किनारे तक, जब तक कायनात है ये तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है, पढ़ती है, पढ़ती है। तुसी तो लंबे वाले नाम ही पढ़ो तो न कोई फर्क कोई नहीं पंदा। और फिर क्या कहा? कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहहु, सिर्फ तस्बीह नहीं पढ़ते, वो अपने रब की नमाज भी पढ़ते हैं। रब जुल जलाल की कसम, जिस चटाई पर बैठे हो, इसका एक एक धागा अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, एक एक धागा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। इस मस्जिद की एक एक ईंट नहीं, ईंट का एक एक एटम, जर्रा जर्रा, वो मेरे रब की नमाज पढ़ रहा है, तारीफ कर रहा है। हवा के झोंकों में चलने वाले हवा के जर्रात, वो एक एक जर्रा अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह की नमाज पढ़ता है। बारिश से उदक का उतरने वाला एक एक कतरा नहीं, एक एक कतरे में जितने एटम जर्रात हैं, वो एक एक जर्रा अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। हर दरख्त का हर पत्ता नहीं, पत्ते के अंदर चलने वाली रगें, रगों में चलने वाला रस, उस रस का एक एक जर्रा अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। जो फल निकलता है वो भी खामोश नहीं, अल्लाह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। हर मौज पानी की हजारों कतरात के साथ है, समंदर की मौजें हो, दरिया की रवानी हो, और तूफान की तुग़यानी हो, और चश्मों की झरझराहट हो, और बादल की गरज और चमक हो, आसमान की बुलंदियां हो, जमीन की पस्तियां हो, पहाड़ों की सख्तियां हो, रेत की नरमियां हो, पानी के उठान हो,
یا پانی کی نشان ہو، بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو، 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، منہم من یمشی علی 4، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن، پیٹ کے بل چلنے والے، عربہا عرب، 2 پاؤں پہ چلنے والے، عربہا عرب، 4 پاؤں پہ چلنے والے، عربہا عرب، 2 پروں سے اڑنے والے، عربہا عرب، سمندر کی مچھلیاں، عرب خرب خرب خرب۔ اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ہر شے سجدے میں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، او پاگلو دیکھو تو صحیح، یا آسمان والے، زمین اور زمین والے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے، سب سجدے میں گرے پڑے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا، کوئی شریک ہے نہیں، اکیلا، الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، الفرد لا ند لہ، بے مثال، کوئی اس کی مثال نہیں۔ کیسے مثال دیں؟ کوئی شے ہو تو مثال دیں، بے مثال ہے۔ العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع۔ سبحان اللہ۔ پیچھے اللہ ایک دعویٰ لاتا ہے، زمین کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، فلک کا رب اللہ، سورج کا رب اللہ، چاند کا رب اللہ، ستاروں کا رب اللہ، ہواؤں کا رب اللہ، بادلوں کا رب اللہ، فرشتوں کا رب اللہ، زمین کا رب اللہ، پانی کا رب اللہ، ہوا کا رب اللہ، آگ کا رب اللہ، اور مٹی کا رب اللہ، جبریل کا رب اللہ، میکائیل کا رب اللہ، اسرافیل کا رب اللہ، اسرائیل کا رب اللہ، عرش کے فرشتوں کا رب اللہ، جنت کا رب اللہ، جہنم کا رب اللہ، تیرا میرا سب کا رب اللہ، رینگنے والے، غار میں چھپنے والے، اور اندر بلوں میں چھپنے والی کیڑیاں، سب کا رب ہے اللہ۔ تو پھر آگے کہتا ہے فاصطبر لعبادتہ رب السماوات والارض وما بینہما۔ چونٹیاں صرف اس مسجد دی کیڑیاں گن کے بھی کھا دیو، آ جاؤ میدان اس۔ تو 7 زمینوں میں کتنی چونٹیاں چل رہی ہیں، اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے دیکھنے کی طاقت بتاتا ہے۔ میں تو آگے دیکھ رہا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے نظر نہیں آ رہا، نیچے دیکھ رہا ہوں اوپر نظر نہیں آ رہا۔ اور میرا رب احاط بصرہ بجمیع المرئیات، میرے بندو میری نظر نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ لا یعظم عن ربک من مثقال ذرہ، ذرہ اردو میں باریک چیز کو کہتے ہیں، عربی میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، اور ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، ایڈا سا روندا سینٹی میٹر۔ تو آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ایٹم 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ، اور اللہ کہہ رہا ہے ایٹم بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے فیرا، ارے تمہیں نہیں دیکھوں گا، تم نے کنڈی لگا دی، کوئی نہیں دیکھ رہا، لالا اٹھر دا گلاس، چوری کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یرا، کیا دیکھتا ہوں؟ کالی رات ہو، دبیب النملۃ السوداء، کالی چیونٹی ہو، فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات ہو، علی الصخرۃ السماء، اور کالا پہاڑ ہو۔ چیونٹی کالی، رات کالی، پہاڑ کالا، چٹان کالی، وہ کہاں؟ فوق عرشہ، لا تراہ العیون، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھ تو اتنے تک دیکھ سکتی ہے،
روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، اور خیال کی رفتار ہے کروڑوں کروڑوں میل فی سیکنڈ. اور میرا رب کہتا ہے لا تفالتہ الظنون، کرو خیال، دوڑاؤ خیال کے گھوڑے، تھک کے گر جاؤ گے، رب کو نہ پا سکو گے نہ دیکھ سکو گے. یا اللہ تو اتنا دور ہو گیا تو ساڑھے کام کیا کر رہے ہیں کا فکر نہ کرو. دور اتنا ہوں خیال نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری اس رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں. تو مجھے اونچی پکار، میں لبیک کہوں گا. تو مجھے آہستہ پکار، یا اللہ. وہ کہہ رہا لبیک، تم آہستہ پکارو یا اللہ. وہ کہہ رہا لبیک، میں صرف خود بولوں تم نہ سنو. وہ کہتا ہے لبیک، میں ہونٹ سیلوں، زبان تادو سے لگا لوں، نہ زبان ہلے نہ ہونٹ ہلے، دل سے بولوں یا اللہ. وہ کہتا ہے وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں، وہ بھی سن رہا ہوں. تو میرا رب کہتا ہے تیرے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. ایک جا رہی ہے یا کروڑوں جا رہی؟ ایک چیونٹی ہے یا کتنے ہیں؟ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں چیونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، رب کی قسم، اس کی عزت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم، میں کیسے اس کی تعریف کر سکتا ہوں؟ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. 7 سمندر سیاہی بناؤ، پوری کائنات کے ہاتھوں میں قلم پکڑاؤ، ہاتھوں میں کاپیاں پکڑاؤ، کہ لکھو میرے رب کی تعریف، لکھو اپنے رب کی تعریف، لکھو. 7 سمندر، بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلپائن کے قریب 11 کلومیٹر گہرا ہے. میں نے بڑے سمندروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، اور میرا رب کہتا ہے لکھو لکھو. ایک دن آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا. چاہے اتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر سر لاؤ، پھر اور لاؤ، قیامت قائم ہوگی، تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی. تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اور میں کیڑی نہیں دیکھ رہا، میں کیا دیکھ رہا؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو لکیر پڑ رہی ہے وہ لکیر دیکھ رہا. وہ لکیر تمہارے سامنے چونٹی چلے تم لکیر نہیں دیکھ سکتے. وہ کہہ رہا وہ اور چھپے، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں. تو یہ یہاں جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو یہاں ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو ہاتھ چل رہا ہے ظلم کی طرف، جو قدم اٹھ رہا ہے عیاشی کی طرف، جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا، رشوت کا، چوری کا، ڈاکے کا، نہیں دیکھ رہا. لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم بھی چھپا ہوا نہیں ہے. احد، اکیلا. تو وہ پھر آگے کہتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما، جب ہے یہ آسمانوں کا بھی اللہ، زمینوں کا بھی اللہ، درمیان کا بھی اللہ، تو فاصطبر لعبادتہ، پھر جم جا اس کی بندگی پر، پھر جم جا اس کی بندگی پر. کیوں؟ حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا اور دکھا دے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعویٰ ہے. حل تعلم لہ سمیہ، کوئی میرے جا اور دکھا تو صحیح، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ حل تعلم لہ سمیہ، گونج ہے آسمان والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ زمین والو بتاؤ، حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، اوپر والو، نیچے والو، آبی مخلوق، خاکی مخلوق، حل تعلم لہ سمیہ، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کوئی ہے تیرے اللہ جیسا؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ کون ہے اس کائنات کا شہنشاہ. وہ ہے، اس کا نام ہے اللہ. بولو، پھر بولو، پھر بولو. عرش تک نور چلا گیا. خدا نہ کہا کرو، خدا اللہ کا نام اللہ نے نہیں رکھا، کسی ایرانی نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے.
دو لفظوں سے بنا ہے، خدا جسے کسی نے بنایا ہو، اور جب تم کہتے ہو اللہ، کہو تم اللہ کے سارے صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ میں نے کہا اللہم، دیکھ رہے ہیں میں نے کہا اللہم، لیکن میرے رب کی قسم اس اللہم میں نے کہا ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصغر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق البقيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلالہ۔ کہو یا اللہ، آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے، کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم۔ حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیہ لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ۔ احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن،
پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اکیلا ہوگا۔ جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، ایسے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکھڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے، انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے، اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے، پیشاب ڈالا ہوا ہے، گندگی ڈالی ہے، چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری پوٹیوں کو الگ کر دیں گے، پھر قبر کی تپش تیری ہڈیوں کو بھی گلا دے گی۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ میرے نبی کا احسان، قل هو اللہ احد، اکیلا، وہ گزارے کیسے کرتا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ وہ مکان دیکھو، ہم سارے ذات ہیں نا، اللہ بھی ایک ذات ہے، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے 2 فٹ 2.5 فٹ، اللہ کا نہ اول ہے نہ آخر ہے نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے۔ مکان تو مخلوق ہے، اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو، میری کیا اوقات ہے؟ 1.25 لاکھ نبی، اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ الصمد، سب محتاج ہو، الصمد وہ بے نیاز ہے، الصمد سب کی ضرورت ہے تمہارا رب، وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو۔ آسمان اپنی قدرت سے بنائے، اپنی شہنشاہی کے لیے آسمان ضرورت نہیں، کرسی ضرورت نہیں، عرش ضرورت نہیں، فرشتے ضرورت نہیں، زمین ضرورت نہیں، آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں، اسی کا قبضہ ہے۔ کیسا بے نیاز ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ، اور میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی تو نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب میری بندیوں
آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہوں گے. ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے. جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ. اب نے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مزید ہے. اس کا نام ہے مزید. اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں. یوں ایک سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے. ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف. ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ. جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا. پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ. اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے. تسنیم یہ دیکھا، اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی. اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی. جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں. پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ. یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے. تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں، اے نامرادنیاں، فرنیاں، اچھا ٹھڈ ہو جائے گا تھوڑا. اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا. مولوی ہوئے تو ہو رہی بڑا لگتا. تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ. تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے. شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ. تو نہ پامن دی لوڑ ہے نہ لامن دی لوڑ ہے. ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا. تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں. پھر اللہ کہے گا طیبوہم. اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے. ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی. تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ. وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائی. اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لے. کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے. کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے. کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ. اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات. یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو. آواز آئی یا بندوں کو نے یا رضوان، جنت کا جی ایم سی او مولوی احتشام صاحب سی او فاؤنڈیشن. تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم
اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے، انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔ تو پردے اٹھیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا، او ٹھٹھے پیان بے ہوش ہوشے، یا اللہ اگا تو نہیں منگتا میں، میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا حبیب ہے، وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ ماہی ہے، وہ حاشر ہے، وہ عاقب ہے، وہ فاتح ہے، وہ خاتم ہے، وہ ابو القاسم ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی الی اللہ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حریص ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طادق بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام۔ یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسے نہیں کیتا، آج سب کریں گے، ایسے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ تھوڑی دیر تصور تو کر، تم اللہ کے سامنے جنت الفردوس کے میدان میں ہو اور ایسے پردے ہٹ رہے ہیں اور اللہ اپنے حسن کے ساتھ، جمال کے ساتھ آہستہ آہستہ پردوں سے باہر آ رہا ہے، اور پھر ایک دم کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور اس سے مزے کی بتاؤں، میرے نبی نے سرکار نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، اس میدان میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں کھربوں کی تعداد میں، اللہ کی قسم ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھے، ریاض کیا ہے، یوسف کیا ہے، عثمان کیا ہے، وحید کیا ہے، نام لے کر۔ اور اللہ کے بول کی لذت کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ بکواس ہے۔ نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ لوگ کو نفرت، دردیں تھیں ایسی جو ایسے مروڑ کے پھینک دیتی تھی۔ 18 سال جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک آدمی نے پوچھا ایوب علیہ السلام بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ ہن سنو گالو، کہنے کہ وہ آج کے دنوں سے بڑے اچھے تھے۔ وہ توبہ توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے کہ جب بیمار تھا تو روزانہ عرشوں سے ایک دفعہ اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ آج اس صحت میں کوئی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی نے احسان فرمایا
ہمیں اللہ کا تعارف کروایا اور کہا جھکو اس کے آگے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے سامنے جھکو۔ فلا ورب، اور اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پوری دنیا کے انسانوں سن لو، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ایسی قسم ہے، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ تو خود کیا مزے کی بات ہے یار، ہے خود کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا محبت ہے اس میں۔ یہ تو لمبے والوں کو بتا دو، ان طلبہ علماء چودھریوں کو بتا دو، جب تک آپ کے سامنے گردن نہیں چکائیں گے مردود ہیں۔ وہاں سید قریشی نہیں چلتا، وہاں غلامی رسول چلتی ہے۔ ابو لہب سید قریشی تھا، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ بلال غلام کا بیٹا، حبشی کا بیٹا، دادے دا نا آج تک میں نے کسی کتاب سے نہیں لدھا، حالانکہ میں زور لایا میں نے نہیں ملیا، مجھے تو دادے دا کوئی پتہ نہیں کسے دا۔ اور میرا نبی فرما رہا ہے بلال کی قبر کہاں ہے؟ شام میں۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا، اور میرے لیے براق آئے گا، اور بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ بلال میرے آگے ڈرائیور بن کے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا اللہ کہے گا بلال قم فاذن، بلال اٹھو، آج اذان بلالی سنا دے ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو۔ تو جب وہ کہیں گے اللہ اکبر تو کیا مزہ ہوگا اس۔ تو یہ وہاں سکہ قریشی سید نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے، محمد مصطفیٰ۔ ان کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک میری نہیں مانو گے ایمان مکمل نہیں، میری نہیں مانو گے ایمان پورا نہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، ہٹو کے تو برباد ہو جاؤ گے جیسے آج طوفان نے برباد کر دیا۔ یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ یہ پانی اللہ کا، یہ ہوا اللہ کی، یہ پتھر اللہ کے، یہ پہاڑ اللہ کے، یہ بجلیوں کی گرج اور چمک اللہ کی، یہ کڑک وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، بجلیوں کی کڑک، بارش کا برسنا، برسٹوں کے برسنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا، یہ پیچھے اللہ کی لگام ہے، پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور میرے نبی نے بتایا یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ نافرمانی پہ ہوگا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ، کیا کچھ آپ بتا کر گئے، کیا کچھ کھول کر گئے۔ جی کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو طوفان آ گیا، راوی بفر گیا، ستلج بفر گیا، چناب بفر، ان کو کیوں بفرے ہیں؟ کس نے ان کو ابھارا ہے؟ اللہ۔ کس نے بادلوں کو پھاڑا ہے؟ اللہ۔ کس نے سینکڑوں من وزنی پتھروں کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا ہے؟ اللہ۔ کس نے لاشوں کو رون دیا ہے پتھروں سے؟ اللہ۔ کتنے پانی میں غرق ہو گئے، کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے، کس نے کیا؟ اللہ۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، ابھی تو بہت میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم، عربی کا مقولہ ہے وضع النقاط علی الحروف، کہ کوئی، اس کا اردو میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے نبی نے، ہر شے پر اپنے نور کی روشنی ڈالی۔ میرے نبی کی زندگی میلاد منانے کا نام نہیں ہے۔ وہ جو اس دفعہ میلاد کے میں نے ویڈیو دیکھی ہیں، ان مولویوں کو سمجھاؤ جنہوں نے یہ بدعت پھیلائی۔ عورتیں مرد ناچ رہے ہیں، ننگے سر لڑکیاں ناچ رہی ہیں، مرد بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ اتف ہے تمہاری عقل پر، اتف ہے تمہاری بد عقلی اور جہالت پر،
हैप्पी बर्थडे टू यू या रसूल अल्लाह। यौम पैदाइश तो गोरों की बिदअत है। बर्थडे, नबी की बर्थडे मना रहे हो, शर्म करो, शर्म करो। एक प्याले पानी में डूब के मर जाओ बदबख्तो, और लाखों रुपए के केक बनाते हैं। और ये लाखों रुपए गरीबों को दो जो सैलाब में बह गए हैं। केक बनाकर हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। वो जहालत का कोई इलाज नहीं है। इमाम शाफी फरमाते हैं, बड़े से बड़े आलिम से मैंने मुनाजरा किया, मैंने उसको हरा दिया, और जब जाहिल से मुनाजरा किया उस मैनू चाहते मारा। जाहिल के लिए तो कोई जवाब ही नहीं, उसे जब पता ही नहीं है। इसको मैंने दुनिया फेरी है, मैंने कितने मुल्कों में मिलादुन नबी देखा है, पूरी उम्मत मिलाद मनाती, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो मिलाद देखा है वो है मिलाद कि लोग ऐसे औरतें मर्द निकल कर डांस नहीं करते, मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं जैसे तुम इकट्ठे हुए बैठे हो, और उसमें मेरे नबी की नातें पढ़ी जाती हैं। फिर उलमा उसमें अपने हमारे नबी की तारीफ में बयान करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये है मिलादुन नबी। ये मिलादुन नबी थोड़ा ही है कि सड़कों पे फिर जाओ, जोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, और नाच गाने डांस, इसका नाम मिलादुन नबी। अपने नबी के सीने में खंजर घुबोते हो, उसके दिल में खंजर उतारते हो। मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत इस चीज का नाम है। मोहब्बत इताअत का नाम है। मोहब्बत मानने का नाम है। मोहब्बत छुट जाने का नाम है। मुहर्रम आता है, या हुसैन या हुसैन, जंजीरें मार रहे हैं, वो छुरियां चला रहे हैं, कोई शराब नहीं छोड़ता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई रोजा नहीं रखता, कोई झूठ नहीं छोड़ता, तो ये कैसा गमे हुसैन है? ये गमे हुसैन नहीं है, ये दुख हुसैन है कि हुसैन को दुख दे रहे हो, अहले करबला को दुख दे रहे हो। इसको मोहब्बत नहीं कहते, ये जहालत है, ये जहालत है, ये शर्मिंदगी है। ये मेरे पास अल्फाज को नहीं जो मेरे अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन मैं जुबान बंद कर रहा हूं, मैं मिंबर पे बैठा हूं। इसलिए मुहर्रम आता है कि हुसैन को इस तरह पीटो, और न शराब छोड़ो, न सूद छोड़ो, न जुआ छोड़ो, न झूठ छोड़ो, न जिना छोड़ो, मिलादुन नबी मनाओ, न हराम छोड़ो, न रिश्वत छोड़ो, न जिना छोड़ो, न सूद छोड़ो, न जुआ छोड़ो। इसका नाम मिलाद है। मैंने कितने मुल्कों में देखा सही मिलाद, सही मिलाद। अबुल मुज़फ्फर अल बकरी इराक का बादशाह था। 598 हिजरी में उसने सबसे पहले मिलाद शुरू किया, और 598 से 630 तक वो जिंदा रहा। हर साल वो मिलाद मनाता था। ऐसी मिलाद नहीं होती, हाँ चरागा वो करता था पूरे शहर में, लेकिन ये बकवास, इसको मिलाद कहना। खुसरे नाच रहे थे मिलाद, मुझे किस, मैं तो देखता नहीं, किसी ने मुझे दिखाई। खुसरे नाच रहे थे, लड़के नाच रहे थे, लड़कियां नाच रही थी। क्यों अपने नबी का दिल जख्मी, पहले वो जख्मी हैं उम्मत के हालात देकर, क्यों उनको दुख देते? क्यों उनके नाम पर शराफत की कबा को धजियां नखेरते हो, और दीन को मजाक उड़ाते हो, और दीन को तबाह बर्बाद करके अपने आप को मुसलमान कर समझ के नेकी कर रहे हो, नेकी कर रहे हो। मेरे नबी ने खबर दी, पानी क्यों बेफरता है, सैलाब क्यों आते हैं, बारिशें बेकाबू क्यों होती हैं। बाद अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, देखते नहीं हो बादलों को तो अल्लाह हाँकता है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उनको जोड़ता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, फिर उनको पहाड़ बना के ऊपर ले जाता है। फतरल वद्का यखरुजु मिन खिलाले, कभी रहमत की आती है, कभी मतर अजाब की बारिश है। गैस रहमत की बारिश है, ये अजाब की बारिश है। नीचे सैलाब है, ऊपर से बारिश है। मैं अभी खैमा बस्ती से होके आ रहा हूँ, गौसपुर से, जहाँ हमारी फाउंडेशन ने अल्लाह के फजल से वहाँ 130 खैमे लगाए हैं, और उनको 3 वक्त हम खाना दे रही है हमारी फाउंडेशन। नाश्ता फजर का, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनके जानवरों का चारा, उनके लिए टॉयलेट बना के दिए हैं, उनके जानवरों के लिए बड़ा नलका लगाया है पानी पिलाने के लिए। एक कैंप कायम किया है मेडिकल, कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए। ये तो हुआ मिलाद। ये क्या मिलाद है? मेरे नबी ने कहा, सुनो गौर से, इज्जत तो फजल तो फैक दो वाला गिनते जाना।
جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیء دولا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے اور سیکٹریوں سے اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکرٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے اور سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکرٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کمولن میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکاۃ مغرمہ، اور زکات نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، 3 ہو گئی۔ وہ تو علم لغیر الدین، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحم اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وہ تو علم لغیر الدین، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَى باہو، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، سرداری نافرمانوں کے شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ واو، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔